اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو تم کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑے، اور اگر اللہ تم کو کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تشریح بہت لمبی ہے، میں مختصر طور پر سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ موت اس بات کا اعلان ہے کہ آدمی اس دنیا میں کامل طور پر بے اختیار ہے۔ موت ان تمام چیزوں کو باطل ثابت کر دیتی ہے جن کے سہارے آدمی انکار اور سرکشی کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ موت ایک طرف آدمی کو اپنے عجز اور دوسری طرف خدا کی قدرت کا تعارف کراتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کوئی نہیں جس کو نفع دینے یا نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل ہو۔ اسی طرح موت آدمی کو ہر دوسری چیز سے کاٹ کر خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ مکمل طور پر انسان کو خدا کا پرستار بناتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر سبق لینے کا ذہن ہو تو صرف موت کا واقعہ اس کی اصلاح کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان پر ایک وقت آتا ہے جب کہ وہ بے بسی کے ساتھ اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ فائدہ اور نقصان کے معاملے میں وہی ہونے دے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ مطلوب فائدہ کو ہر حال میں پالے اور غیر مطلوب نقصان سے ہر حال میں محفوظ رہے۔ یہ صورتحال بتاتی ہے کہ انسان ایک بے اختیار مخلوق ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا میں ہے جہاں کوئی اور بھی ہے جو اس پر حکمرانی کر رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت و حیات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، شفا اور بیماری صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ ہی کرتے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ ہی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رسی کو آدمی مضبوطی سے تھام لے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار میں صبح شام کے دعاؤں میں اس کی میں نے بہت فضیلتیں لکھی ہیں، وہاں دیکھ لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو خوش بھی کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔